تمام علماء کرام کو اور خصوصاً عزیز بھائی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو فلسطین اور غزہ میں جو صورتحال ہے، ان تمام صورتحال کے پیش نظر جو ہمارے ملک کے فلاحی ادارے اس وقت جو ہے وہ عوام کو افطار میں شتر مرغ کھلا رہے ہیں، تو علماء کرام اس پر ذرا رہنمائی فرمائیں کہ آیا ہم ان فلاحی اداروں کو اپنی ڈونیشن دیں جو عوام کو، پاکستانی عوام کو شتر مرغ کھلاتے ہیں، یا کوئی ایسی ترتیب بھی ہے کہ ہم فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو اپنی امداد پہنچائیں جو کھجور اور پانی سے بھی محروم ہے؟ شکریہ تمام علماء۔ جی ابراہیم چترالی صاحب کا سوال ہے، میں نے جانتا ہوں سوال بھی ان کا آگے پوچھ رہے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب، یہ جو فلاحی ادارے اس وقت افطار کھلا رہے ہیں، دسترخوان کھلا رہے ہیں، سحری اور افطار، ان کو ہم چندہ دیں، ڈونیشنز دیں یا فلسطین اور غزہ کی طرف بھجوائیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو کسی بھی مسلمان کی جان بچانا وہ اولین کام ہے۔ ایک ہے سہولت اور ایک ہے ضرورت۔ تو ضرورت پہلے اور سہولت بعد بات میں۔ تو اگر تو آپ کے پاس کوئی ایسا میکنزم موجود ہے کہ آپ یہاں سے وہاں غزہ میں پہنچا سکتے ہیں آپ خوراک یا آپ امداد، تو پھر پہلا حق تو بلا شک و شبہ اس میں میرے خیال میں کسی مسلمان کو کوئی انکار نہیں ہوگا کہ وہاں ہے۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اربوں روپے یہ فلاحی ادارے لے لیتے ہیں۔ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا ہے کہ وہاں پر گئے ہوں، کیسے میکنزم کیسے ذرا بتایا جائے۔ تو یہ بھی تو ایک قسم کا دھوکہ ہے، اور یہ بھی ایک ہمارے سامنے یہ پورا المی ہے ہمارے سامنے۔ اور اگر وہاں پر یہ نہیں ہے تو باقی خیر یا بلائی کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کوئی چاہے تو شتر مرغ کھلائے، کوئی چاہے تو دیسی حلوے سے افطاری کروائے، یہ تو اس کے بساط اور اس کے مطابق ہے، اصل میں وہ جو جیسے لوگ کرے۔ جی ڈاکٹر راستہ دینے والے ہیں نا، آپ سے کوئی کمک جا رہی ہے، دوائیاں جا رہی ہیں، جو لوگ راستہ دینے والے ہیں، جب وہی آپ کی ہیلپ نہیں کریں گے تو آپ وہ چیز وہاں پہنچائیں گے کیسے؟ یعنی کل جو ہم نے رونا رویا اسی بات کا تو رویا۔ سارے تو بس دعاؤں سے کام چلا رہے ہیں، تو اصل کام کرے گا کون؟ صحیح ہے اس سوال میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دیکھیں ایک عبادت کی وجہ سے دوسری عبادت کا سوال کرنا کہ جی آپ تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کیوں نہیں کر رہے ہیں، یا آپ دعا مانگ رہے ہیں، تلاوت کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو رفائی فلاحی ادارے ہیں، یہ ضرور تحقیق کی جائے وہ علماء کی سرپرستی میں ہے، شریعت کا کرائیٹیریا انہیں معلوم ہے، شریعت کے پیرامیٹرز کا انہیں پتہ ہے، مصارف زکوٰۃ کا پتہ ہے، صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ کا فرق پتہ ہے۔ اگر یہ فرق نہیں پتہ، آپ بغیر ڈسکریمنیشن کے لوگوں کو دے رہے تو اپنی زکوٰۃ ضائع نہ کرے، اس میں علماء سے اپنی تسلی اور تحقیق کروا